بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنو جی، قیامت نکٹ آ گئی اور چندرما پھٹ چکا، مگر ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا نشان دیکھتے ہیں تو منہ پھیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پرانا جادو ہے، اور جھٹلاتے ہیں اور اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہر کام اپنے سمے پر قائم ہوتا ہے، اور ان کے پاس گزرے ہوئے زمانے کی خبریں آ چکی ہیں جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ ہے۔ جو کامل حکمت ہے، پھر بھی یہ ڈراؤنے واقعات ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے۔ فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ پس تو ان سے منہ پھیر لے جس روز بلانے والا ایک ناپسندیدہ کام یعنی اعمال کے فیصلہ کی طرف بلائے گا۔ ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوں گی، اس کثرت سے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں گے۔ بلانے والے اسرافیل کی آواز کی طرف بھاگیں گے۔ اس روز کافر کہیں گے یہ دن بہت ناگوار ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے انکار کیا، یعنی انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ تو مجنون ہے، بلکہ ہمارے معبودوں کی طرف سے جھڑکا ہوا ہے۔ نوح نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ میں کمزور ہوں، میری مدد کر۔ پس ہم نے زوردار پانی کے ساتھ آکاش کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشموں کی طرح بہا دیا، یعنی زمین کے اوپر پانی پھوٹ پڑا، پھر تو پانی اپنے اندازے پر پہنچ گیا، اور اس نوح کو تختوں اور کھوٹوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کیا۔ وہ ہمارے آدیش سے ہمارے سامنے چلتی تھی۔ یہ واقعہ
اس شخص کے صبر کے بدلے میں ہوا جس کی بے قدری کی گئی تھی، اور اس کو دنیا کے لیے نبوت کی نشانی بنایا، پس ہے کوئی نصیحت پانے والا؟ پھر میرا عذاب اور ڈر کیا ہوا؟ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت پانے والا؟ آج کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، پھر میرا عذاب اور میرا ڈر کیا ہوا؟ سنو، ہم نے ایک برے وقت میں ان پر بڑی تیز ہوا بھیجی جو انسانوں کو اٹھا اٹھا کر مارتی تھی۔ وہ یوں معلوم ہوتے تھے گویا کھجوروں کے کھڑے ہوئے تنے تھے۔ پھر میرا عذاب اور خوف کس پرکار آیا؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے سمجھنے والا کہ اس پر توجہ کرے؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ایک اور تاریخی واقعہ سنو، سمود نے بھی سمجھانے والے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بڑی گمراہی اور سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ کیا ہم سب میں منتخب ہو کر اسی پر اللہ کی طرف سے نصیحت کا سندیش آنا تھا؟ بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ہم نے صالح کو تسلی دی کہ بہت جلد کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور خود پسند کون ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم ایک اونٹنی ان کے جانچنے کو بھیجنے والے ہیں، پس تو اے صالح ان کی تباہی کا انتظار کر اور صبر کر، اور ان کو بتا دے کہ اس اونٹنی کے آنے پر ان کا پانی ان میں تقسیم ہو جائے گا، ہر حصہ پانی کا تقسیم کیا ہوا ہوگا جس پر دونوں کی حاضری ہوگی۔ پس انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچ کاٹ دی۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ ہم نے ان پر زور کی ایک چیخ بھیجی، پس وہ کھیتی پر
باڑ باندھنے والے کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح پامال ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کی غرض سے آسان کیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی نصیحت پانے والا ہے؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ لوط کی قوم نے بھی سمجھانے والوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان پر پتھراؤ کیا جس سے سب تباہ ہو گئے، مگر لوط کے ماننے والوں کو ہم نے صبح کے وقت اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان کو ذرا بھی آنچ نہ آنے پائی۔ ہم اسی پرکار شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لوط نے ان کو ہر چند ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر وہ اس کے ڈرانے میں حجتیں کرتے رہے اور اس کو اس کے مہمانوں کی دیکھ بھال سے پھسلانا چاہا تاکہ ان کے ساتھ منمانی کاروائی کریں۔ پھر ہم نے ان کو اندھا کر دیا اور کہا، لو اب میرے عذاب اور ڈراوے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ان پر ہمیشگی کا عذاب نازل ہوا جس سے مر کر بھی ان کو رہائی نہ ہوئی۔ ہم نے کہا کہ لو ہمارے عذاب اور ڈراوے کا مزہ چکھو، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کیا کوئی نصیحت پانے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ۔ اور فرعونیوں کے پاس سمجھانے والے آئے، مگر انہوں نے تمام نشانات کو جھٹلایا، سو ہم نے بڑی قدرت والے کی طرح ان کو پکڑا اور تباہ کر ڈالا۔ بھلا تم کفار لوگ ان گزرے ہوئے لوگوں سے اچھے ہو، یا کیا تمہاری بدکاریوں کے باوجود الہامی نوشتوں میں تمہارا چھٹکارا تحریر ہو چکا ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے سہایک ہیں؟ بہت جلد یہ لوگ بھگا دیے جائیں گے اور پیٹھیں پھیر جائیں گے، بلکہ اصل وعدے کا استھان ان کے لیے قیامت کا دن ہے، اور وہ دن بہت دہشتناک اور کڑا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر۔ مجرم لوگ جو گمراہی میں ہیں
وہ اس گمراہی کے بدلے میں جہنم میں پڑیں گے، جس روز یہ لوگ منہوں کے بل آگ میں کھینچے جائیں گے، حکم ہوگا کہ جہنم کا عذاب چکھو۔ سنو، ہم نے ہر ایک چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، قیامت قائم کرنے کے لیے ہمارا حکم آنکھ کی جھپک کے برابر ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور ہم نے تم جیسی کئی قومیں پہلے تباہ کر دیں، پھر کیا کوئی نصیحت پانے والا ہے؟ سنو، ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں سب اعمال ناموں میں درج ہیں، اور ہر بڑا چھوٹا ان میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے انوسار فیصلے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرہیزگار لوگ عزت کے مرتبے میں باغوں اور نہروں میں سب سے بڑے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔